خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر علماء کرام کے ساتھ ہماری یہ نشست ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو مخصوص جو حالات ہیں اس پہ بہت دل گرفتہ ہے سب، اور تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں پر رحم و کرم فرمائے، اور اس وقت جو ایران کے حوالے سے مخصوص صورتحال ہے، مسلمانوں نے ایران کے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اور جناب سید علی خامنئی جو کہ مرتبہ شہادت پہ فائز ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے انشاءاللہ۔ جناب قبلہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب تشریف فرمائے، قبلہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائے، بہت شکریہ۔ یہ دعا بھی مفتی اکمل صاحب علیل ہیں، اللہ تعالیٰ صحت کامل عطا فرمائے جناب مفتی اکمل صاحب کو انشاءاللہ، اور میں آپ دونوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ صاحب آغاز میں ہم کل ہی یہ بات ہم کر رہے تھے، ایک بڑے واضح جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں دنیا کے اس میں، کہ جس میں آپ کو نظر آتا ہے، یعنی یہ کوئی تجزیہ نہیں ہے تو فیکٹ ہے کہ وہ ایک ملک ہے جو اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ہماری تو ایمبیگوٹی پالیسی ہے، ہم یہ بتانا ضروری نہیں سمجھتے کہ ہمارے پاس یہ ہتھیار ہے یا نہیں، لیکن اس فیصلے کا اختیار ہم رکھتے ہیں کہ تمہارے پاس ہونا چاہیے کہ نہیں، حالانکہ جس پر اٹیک ہے وہ ملک یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، جو کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میرے پاس ہے نہیں ہے، میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہارے پاس ہے، اس لیے میں تمہیں اور وہ ایک کھلا ایک معاملہ جو ریکارڈ پر وہ کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے لاسٹ ٹائم اٹیک روکا تھا تو کس لاء کے تحت، تو کہا میں نے کسی لاء، کوئی لاء مجھے نہیں روک سکتا، میری اپنی مورالٹی کے تحت میں فیصلہ کر لیتا ہوں میں نے کیا کرنا نہیں۔ یہ تو ان کے اپنے الفاظ ہیں، یہ تو کوئی تجزیہ ہے ہی نہیں اس میں۔ کیا کہیے گا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر تو میں تعزیت عرض کرنا چاہوں گا عالم اسلام کی خدمت میں، بلکہ عالم انسانیت کی خدمت میں، جہاں جہاں انسانیت کسی بھی حوالے سے موجود ہے، کوئی رمق بھی اگر موجود ہے، تو اسی قرآن مجید کی آیت کے ساتھ کہ بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا انا الیہ الیہ راجعون، راجعون، کہ بشارت اور خوشخبری دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت، کوئی زحمت آتی ہے تو ان کا مطمع نظر، ان کا قول، ان کا میلان یہ ہوتا ہے، ان کا اعلان یہ ہوتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ پروردگار عالم نے اسی کو سورہ فجر کے اندر بھی اس انداز سے بھی بیان کیا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس پلٹ آ اپنے رب کی بارگاہ میں اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندگان خاص ان میں داخل ہو جا، میری جنت تیری مشتاق ہے ان میں داخل ہو جا۔ تو یہ اوورآل اگر آپ ریلیجس کانٹیکس میں دیکھیں تو شہادت ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس دنیا سے جانے کا سب سے حسین انداز سے اچھا وے آؤٹ ہے نہیں کوئی، مطلب جہاں پروردگار عالم حیات جاوید کا اعلان کر دے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، بل گمان بھی نہ کرنا کہ وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں رزق پاتے ہیں۔ تو یہ اپنی جگہ پر شہادت کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس دنیا سے تو بہرحال جانا ہے، مگر خدائی رنگ میں رنگتے ہوئے اگر انسان چلا جائے تو صبغۃ اللہ، کہ جس کو خدا نے خدائی رنگ سے تعبیر کیا ہے۔ باقی جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں، یعنی کوئی بھی یہاں پر روٹی کو بوٹی نہیں بولتا، کوئی بھی گھاس نہیں کھاتا، سب کو معلوم ہے کہ کیا ڈبل سٹینڈرڈز چل رہے ہیں، کیا معاملات ہیں اور کیا مسائل ہیں۔ مستضعفین جہان دنیا کے بیچارے وہ مظلوم افراد کہ جن کے لیے کوئی آواز بلند کرنے والا نہ ہو، وہاں پر اگر کوئی ایک ایسی آواز نظر بھی آ رہی ہوتی ہے تو اسے استکبار اور جتنے بھی استعمار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے خاموش کر دیا جائے، تو اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، مگر اس طرح کے کسی بھی اقدام سے کیا واقعاً انسان کی عقل و خرد، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو پامال کیا جا سکتا ہے؟ بالآخر وہ ذہن انسانی کے اندر دل میں کہیں نہ کہیں وہ چیز باقی رہتی ہے، افراد بدل جاتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال وہ اپنی جگہ پر جو روشنی ہے وہ کہیں نہ کہیں باقی رہتی ہے۔ لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو بہرحال مکمل کر کے رہے گا، چاہے یہ بات مشرکین کو اور کافرین کو کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ آپ میں عصر حاضر پہ اور بسم حالات اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ انسانیت سوز معاملات ہیں، جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور بدقسمتی سے مطلب ہم تو خیر کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ کل بھی ہم آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ ہم سوا دعا کے اور سوا مذمت کے اور کچھ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور مسلم امہ کو اتحاد کی، یونٹی کی جتنی حاجت ضرورت اس وقت ہے کبھی بھی نہیں تھی۔ یعنی اس کا حل صرف یہی ہے کہ مسلم امہ جو ہے وہ آپس میں اتحاد کر کے اور مشترکہ طور پر پالیسی وضع کرے اور مشترکہ طور پر
मुकाबला करें तो ही कुछ हो सकता है, ये वरना रीसेंट टाइम में जितनी हस्तियों को शहीद किया, ये सारे इत्तेहाद उम्मत का उन्होंने अमली सबूत दिया। इस्माइल हानिया, याह्या सिनवारी, हसन नसरुल्लाह, जो अली इत्तेहाद खामेनेई, उम्मत की सब आवाज़ें सबूत थी, दिया है अमली। सब आवाज़ों को जो एक एक करके जो है वो खामोश सारे थे, अखवत के पैकर थे, अखवत के दाई थे, अमली जो है वो एक एक करके खामोश कराया जा रहा है। तो अभी जो है वो पीछे भी जो है वो हालात ना गुफ्ता बे हैं, और मतलब कैफियत सिचुएशन ऐसी है और अपनी कैफियत भी ऐसी है कि कुछ ज़्यादा बात करने को भी दिल नहीं कर रहा कि बंदा जो है वो इस पर क्या बात करे। ऐसे ही और अच्छा ऐसा भी नहीं है कि कोई जो है वो ढकी छुपी बात हो, कोई पर्दा हो, कोई इंकशाफ करना हो, इंकशाफ करना है, हमने कोई बताना है, कोई चश्म कुशा मामला हो, कोई आई ओपनर कि हम बता रहे हैं, ऐसी सबके सामने जाहिर है, जग जाहिर है। बस जो है वो अल्लाह तबारक व तआला आलम इस्लाम के हाल पे रहम फरमाए, मुस्लिम उम्मा को इत्तेहाद इत्तेफाक नसीब फरमाए और कुफ़ार की साजिशें नाकाम फरमाए। और दुआ ही करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम व फ़र्रिक जमअहुम व ख़र्रिब दियारहुम वक़्ता दाबिरल क़ौमिल काफ़िरीन, या क़हार या क़हार या क़हार। क्या क्या है। ये लोग भी अक्सर चूँकि हालात की वजह से मैसेज भी उसी नौयत के आ रहे हैं, तो लोग ये पूछते भी हैं कि जिस तरह अगर मुफ्ती साहब ने कहा यहाँ बैठे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, तो यानी कि दुआ करें, किस अंदाज से दुआ करें। मतलब लोग पूछते हैं झुंझुला के ना कि हम क्या करें, उलमा से पूछ के पता हम क्या करें इस सूरत हाल में। बुनियादी तौर पर जैसे मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया कि बातें जहाँ तक फ़िक्री एतबार से है तो सबके लिए वाज़ेह है, कोई इसके अंदर एम्बिग्विटी, इबहाम या इजमाल मौजूद नहीं है। और उसके बाद जो दुआ है, तो बहरहाल दुआ तो बहुत बड़ी ताकत है, इसमें कोई शक ही नहीं है कि इंसान कम से कम इतना तो करे कि दिल में गलत को गलत समझे और सही को सही समझे। और फिर उसके बाद जब मुसल्ला इबादत पर आए तो ये माह रमज़ान की सातें हैं, और यकीनन दुआ जो है मोमिन का हथियार है, सिलाहुल मोमिन इसको कहा गया है। तो अपनी जगह पर उसको दुआ करनी है। और जो अफराद अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार हैं, उनको ज़ाहिर है कि अपने अपने लिमिट्स के अंदर जितना स्पेस उनके पास है उसके हवाले से वो जो कुछ कर सकते हैं उम्मत के लिए, आलम के लिए, उनको बहरहाल इस हवाले से अपना किरदार अदा करना है। लेकिन इतनी ताकीद तो मैं ज़रूर करूँगा, जितने भी पाकिस्तान के अंदर अहबाब और अफराद मौजूद हैं, लॉ ऑफ द लैंड को बिल्कुल ऑनर करें, उसकी खिलाफ वर्जी बिल्कुल भी ना करें। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। पाकिस्तान की खिदमत करने के हवाले से पूरी तनदही के साथ उसकी तरक्की के लिए तन मन धन जान माल जो कुछ लगा सकते हैं लगाएं। यह धरती परवरदिगार आलम की अमानत है और इसकी किसी भी कानून की वायलेशन कभी भी एडवाइजेबल नहीं हो सकती। और क़िबला बताइएगा कि एक अगेन सवालात से अंदाज़ होता है कि कभी कभी इस तरह के उसमें एक ज़रा वक्ती ही सही या शायद कभी कभी तादेर एक मायूसी सी गालिब आने लगती है, तो आप ऐसे लोग क्या कहेगा। यानी मैं उन सवालात की रोशनी में आपसे पूछ रहा हूँ जो कहते हैं कि देखिए ना, इन्होंने जो हज़रत जनाब कासिम सुलेमानी से शुरू किया, तो फिर वो याह्या सिनवारी, तो इस्माइल हानिया, तो हम ये तो सारा तो एक मायूसी गालिब। तो ऐसे लोगों को मौका मोरल बूस्ट करने के लिए आप क्या कहिएगा। मायूस तो हरगिज़ नहीं होना चाहिए। वैसे भी जो है वो अल्लाह की रहमत से मायूस होना जो है वो मुसलमानों का काम नहीं है। वला तयसु रौहल्लाह इन्नहु ला ययसु मिर रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरीन। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो कि अल्लाह की रहमत से तो वही लोग मायूस होते हैं जो काफिर हैं। ईमान वालों को अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, और अल्लाह की रहमत से मायूस होना तो बाज़ औक़ात कुफ्र तक ले जाता है। ऐसे हमारी जो कुतुब अकायद हैं, कुतुब कलामिया कहा जाता है उन्हें, उसमें बाकायदा ये मसला लिखा होता है, अल यासु मिनल्लाहि कुफ्र वल अमनु मिनल्लाहि कुफ्र, कि अल्लाह की रहमत से मायूस होना भी कुफ्र है और अल्लाह की खुफिया तदबीर से अपने आप को कतई तौर पर महफूज समझना, अल्लाह के अदाब से कतई तौर पर अपने बेखौफ हो जाना, ये भी कुफ्र है। अल ईमान बैन अल खौफी वर रजा, ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियान है। तो उम्मीद तो कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, वो भी अल्लाह से उम्मीद। तो सुभान अल्लाह, वैसे भी अल्लाह खुद फरमाता है बंदे के गुमान के करीब है, हदीस कुदसी है ना। तो मायूस हरगिज़ नहीं होना चाहिए। मायूसी बाज़ औक़ात कुफ्र की तरफ ले जाती है। बंदा ऐसे कलिमात कह देता है कि जो कुफ्रिया होते हैं और उसको उस वक्त उसका इदराक भी नहीं हो पाता। तो मायूस तो हरगिज़ ना हो। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इरशाद फरमा रखा ना कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर, व माकरू व माकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मकर किया काफिरों ने और खुफिया तदबीर फरमाई अल्लाह ने, और अल्लाह सबसे उम्दा खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। ये ढारस है। मैं आम तौर पर ऐसे मौके पे ये एडवाइस करता हूँ, मैं खुद भी इस आयत का विर्द करता हूँ। और जब कभी ऐसी कैफियत दिल गिरफ्ता होता है, जब कभी ऐसे हालात पे नज़र डालते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो जब दिल गिरफ्ता होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी होती है, एग्जाइटी वाली कैफियत हो जाए, तो मैं खुद इस आयत का विर्द शुरू करता हूँ। इसके माना मफ़हूम पे गौर करके अल्हम्दुलिल्लाह सही हो जाता है। लोगों को भी एडवाइस करता हूँ कि देखो ये अल्लाह ने खुद कुरान में ऐलान फरमा रखा है और अल्लाह की बात तो बरहक है। और आप देखें कि इस गए गुजरे दौर में भी
حالانکہ جو ہے وہ آوازیں خاموش کی جاتی ہیں، لیکن وہ ایک آواز خاموش کرتے ہیں، پھر کوئی آواز کسی اور کونے سے بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ وہاں خاموش کرتے ہیں، پھر کسی اور کونے سے بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، اور حضور نے اپنی امت کے لیے فرمایا تھا مثل امتی مثل المطر لا یدری اولہ خیر ما آخرہ، میری امت کی مثال بارش کی مثال ہے، نہیں پتہ چلتا کہ اس کا شروع خیر ہے یا اس کا آخر خیر ہے۔ یعنی یہ نبی پاک کی امت ہے، یہ بانج نہیں ہے۔ ہر دور میں اس امت میں ایسے افراد جو حق کی خاطر آواز بلند کریں، جو عزیمت کا اور استقامت کا پیکر ہوں، کو ہر دور میں آتے رہیں گے، ہر دور میں آتے رہیں اور ہر دور میں آتے رہیں گے، تاکہ آخر میں امام مہدی اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اور نبی پاک علیہ السلام کی امتی ہونے کی حیثیت سے معاملات فیصل فرمائیں گے، تو قیامت قائم ہونے سے پہلے تک بہرحال یہ سارے معاملات چلتے رہنے ہیں۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی کبھی بھی ہم مغلوب نہ ہوں، ہمیشہ ہم ہی غالب آئیں، تو پھر جو شیطان کو اللہ نے مہلت دی اس مہلت کا کیا ہوگا؟ شیطان تو کہہ دے کہ بھئی اللہ تو نے مجھے کیسی مہلت دی تھی، تو نے مجھے ایک طرف مہلت دی اور مہلت ایسی دی کہ ہمیشہ غلبہ جو ہے وہ ایمان والوں کا ہی ہونا ہے، مجھے غلبے کا موقع ہی نہیں ملا، تو یہ میری مہلت تو کسی کام کی نہیں۔ تو چونکہ دنیا ہے، خیر اور شر کا نظام پیرالل چلنا ہے، متوازی چلنا ہے، یہ امتحان گاہ ہے، اور امتحان گاہ تبھی رہے گی کہ ظاہری طور پر کبھی وہ غالب آئیں گے، کبھی ہم غالب آئیں گے۔ کبھی غلبہ جو ہے وہ ظاہری غلبہ جو ہے وہ اہل ایمان کے پاس ہے، کبھی ظاہری غلبہ جو ہے وہ اہل کفر کے پاس ہے۔ باقی جو دلیل کا غلبہ ہے، جو اصلی حجت ہے، وہ حجت اللہ البالغہ ہے، وہ تو بہرحال ایمان والوں کے ساتھ ہی ہے، وہ کفر کے ساتھ نہیں ہے۔ تو مایوس بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل جزاک اللہ۔ یہ ایک فقہی مسئلہ بھی جو کہ بلکہ شاید فقہی مسئلوں کی جڑ جس کو ہم کہہ لیں، چونکہ جب بھی کوئی فقہی مسئلہ پوچھتے ہیں، ظاہر ہے فقہ جعفریہ میں جو ایک تقلید کا کانسیپٹ ہے، تو آپ اس اعتبار سے عمومی مسئلہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جناب سید علی خامنہئی جو کہ مرتبہ شہادت پہ فائز ہوئے، وہ صرف ایران کے روحانی پیشوا عالم اسلام کی ایک لیڈر، اتحاد کا پیغام دانور تو تھے ہی، وہ مرجع تقلید بھی تھے کہ جن کی فقہ جعفریہ میں مخصوص لوگ، یعنی ایک طبقہ بڑا، ان کی تقلید بھی کرتا تھا۔ فقہی حوالے سے اب کیا ہے کہ جو لوگ ان کی تقلید کرتے تھے اور اب چونکہ وہ اس دنیا میں نہیں رہیں، تو وہ اب کس مجتہد کی طرف رجوع کریں، یا وہ اپنے روزمرہ کے مسائل کے لیے کیا ہوگا ان یہ معاملہ؟ ظاہر ہے کہ جو بھی فقہی معاملات ہوتے ہیں اس میں ہمارے یہاں جو ہائیسٹ اتھارٹی ہوتی ہے غیبت امام زمانہ کے اندر، اس کو مرجع تقلید کہا جاتا ہے۔ یہ مرجع تقلید مجتہدین میں سے ہی کوئی ہوتے ہیں کہ جو فرسٹ ایئر کے افراد ہوتے ہیں، جو ٹاپ آف دا لسٹ ہوتے ہیں، ان کی تقلید کی جاتی ہے، تاکہ انسان اپنے اعمال کو اس طرح سے انجام دے سکے کہ جس کے بارے میں اس کو اطمینان ہو کہ جو مرضی خدا تھی اور اس کے مطابق جو انٹرپریٹیشن بیسٹ پاسبل اویلیبل تھا وہ کر لیا گیا تھا، اور میں اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ صحیح ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آیت اللہ خامنہئی جو تھے وہ مرجع تقلید بھی تھے، بالکل آپ نے درست فرمایا۔ مرجع تقلید ہمارے یہاں ایک سے زائد ہو سکتے ہیں، آیت اللہ سیستانی کی بھی تقلید ہوتی ہے، آیت اللہ خامنہئی کی بھی تقلید ہوتی ہے، آیت اللہ شبیر زنجانی کی بھی تقلید ہوتی ہے، آیت اللہ وحید خراسانی کی بھی تقلید ہوتی ہے۔ ہاں یہ درست ہے کہ زیادہ تر ہمارے یہاں جو اس وقت ٹاپ ٹیئر کے اندر جو دو افراد کی تقلید ہو رہی تھی، اس میں آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنہئی کی تقلید ہو رہی تھی۔ اب آیت اللہ خامنہئی کے انتقال کے بعد جو ان کے مقلدین ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو نئے مرجع کی طرف تو جانا ہے، اور جو نئے مرجع کی تقلید وہ کر رہے ہوں گے وہ عام طور پر اسی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ بہت سی جگہوں پر ہمارے یہاں فتوے کی جگہ ایک احتیاط کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ احتیاط واجب لگا دی گئی، تو وہ اس کے اندر نمبر 2 کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ یعنی جو ان کی تشخیص کے مطابق عالم نہ ہو فل عالم ہو، اصطلاح کے اندر اس کو کہتے ہیں کہ دا سیکنڈ موسٹ لرنڈ، تو وہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو جب وہ احتیاط واجب کے اندر رجوع کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے تقریباً یہ معین ہوتا ہے کہ جن کی طرف وہ احتیاط واجب میں رجوع کر رہے تھے وہی ان کے نیکسٹ مرجع ہوں گے۔ تو جتنے بھی افراد ان کی تقلید میں، وہ عام طور پر اس حوالے سے بالکل کلیئرٹی رکھتے ہیں کہ ان کو کن کی تقلید کرنی ہے اور کن کو اب دا موسٹ لرنڈ کے عنوان سے قبول کرنا ہے۔ یہ عام طور پر کوئی اتنا بڑا ایشو ہمارے یہاں یوں نہیں بنتا کہ آلریڈی اس کی ایک پریکٹس بنی ہوئی ہو، کیونکہ ظاہر لوگ فالو کرتے ہیں، اور دنیا سے جانا تو ایک نظام ہے، تو نظام ہے، اور اس کے حوالے سے ذہنی طور پر آمادگی بھی ہوتی ہے، تیاری بھی ہوتی ہے۔ سرٹن ایج کے بعد یعنی اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو شہر قم کے اندر میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید 300 کے قریب ایسے افراد ہوں گے جو مجتہد ہیں۔ اچھا، اور جو ٹاپ ٹیئر ہے اس کے اندر بہت افراد ہیں، اور اسی طریقے سے نجف کے اندر، کیونکہ نجف صدام کے فال کے بعد ایک مرتبہ پھر بہار وہاں پر آنا شروع ہوئی، ورنہ بہرحال حوزہ تو ہمارا نجف کا 1000 سال پرانا ہے، لیکن یہ ہے کہ نجف کے اندر چونکہ یہ بیچ میں درمیان میں پرابلم آ گئی تھی، لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بھی آیت اللہ حافظ بشیر جن کا تعلق پنجاب سے ہیں وہ بھی مراجع کے اندر شامل ہیں، آیت اللہ اسحاق فیاض بہت پرانے ہیں، غالباً افغانستان سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے آیت اللہ سعید حکیم کا تو انتقال ہو گیا، آیت اللہ باقر اروانی جو بہت ہی نمایاں ہوتی جاتی ہے شخصیت ان کی، وہ موجود ہیں۔ اسی طرح سے آپ قم میں دیکھیں بہت افراد موجود ہیں، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بہت بہت نوازش، بہت شکریہ
آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آخر میں؟ بس وہ ایک آیت سورہ یوسف کی میں نے پڑھی تو مجھے اس میں تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ شاید جو ہے وہ ایک حرف کا، تو میں نے کہا احتیاطاً میں دوبارہ پڑھ ضرور دیتا ہوں۔ ضرور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ یوسف کی جو آیت ہے وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ سیدنا یعقوب علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی تھی کہ اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر لوگ، یعنی جو ایمان والا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا اس کا کام نہیں ہے، ایمان والے کا کام اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرنا۔ کیا کہنا ہے، جزاک اللہ، بہت نوازے، بہت شکریہ۔ اسی دعا کے ساتھ، دعا کروانا علماء کرام کا منصب ہے، اس خواہش کے اظہار کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے انشاءاللہ۔ اور بڑی تفصیل سے ساری انٹرپریٹیشنز کر دی ہیں حالات کی علماء کرام نے، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، ایران کے مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے جو موجودہ حالات و تناظر میں، اور شہید جناب سید علی خامنہئی کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے جانے کے بعد بھی جو بھی سسٹم ہے جس نے ایک للکارا ہوا ہے تھا باطل کو، وہ نظام ایسے ہی چلتا رہے انشاءاللہ۔ اور امت مسلمہ کے جتنے بھی اخوت کے پیکر، جتنے بھی اخوت کے دائی، انہوں نے تمام تفریق سے بڑھ کے ہمیشہ امت مسلمہ کو لیڈ کیا ہے باطل قوت کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے ساتھ خیر کا معاملہ بھی فرمائے اور مزید ایسی فگر سامنے آتی چلی جائیں انشاءاللہ۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔